بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی ابا مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو ایک بار پھر سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کا آنا جانا، مل بیٹھنا، سمجھنا سمجھانا اپنی بلند اور پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان نشستوں بروز محشر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ پہلے اللہ کا ذکر کرے، پھر بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کا چرچا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بلاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ جبریل، وہ جو فلاں بندہ ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اب جبریل امین اس بندے سے پیار کرتے ہیں، پھر جبریل فرشتوں کی جماعت میں جا کے اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم سارے بھی اس سے پیار کرو۔ پھر جبریل امین زمین پہ اترتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈالتے ہیں جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ پھر لوگ دل سے اس کو سننا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ نشانی کس چیز کی ہے کہ پہلے اللہ نے اس سے پیار کیا، پھر جبریل نے پیار کیا، پھر فرشتوں نے پیار کیا، تو اللہ رب العزت نے مخلوق کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اب اللہ کا ذکر اور اللہ جب کسی کا چرچا کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کل زندگی پائی ہے نا، وہ صرف اور صرف 65 سال ہے۔ 60 اور 5 65 سال۔ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ کل عمر مبارک داتا صاحب کی صرف 65 برس ہے۔ اور داتا صاحب جب لاہور تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ کی عمر 30 برس تھی، 30 سال تھی، اور آپ نے لاہور میں کل 35 سال گزارے ہیں۔ اور اس سال جو آج داتا صاحب کی عرس کی آخری تقریب اب شروع ہوگی، کیونکہ 20 سفر شروع ہو چکا ہے، 978واں عرس ہے۔ اب توجہ آپ نے کرنی ہے۔ داتا صاحب کی کل عمر ہے 65 سال۔ جب لاہور آئے تو 30 سال کے تھے، لاہور میں رہے 35 سال، اور اس سال جو عرس ہے وہ 978واں عرس ہے۔ 978ویں عرس کا مطلب یہ ہے کہ 1000 سال پہلے بھی عرس ہوتے تھے۔ ہوتے تھے تو 978واں نا، جب ہوتے نہیں تھے تو 978واں کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ عرس 1000 سال سے ہو رہا ہے۔ اب بڑی توجہ آپ نے کرنی ہے کہ فاذکرونی اذکرکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ دادا صاحب کی کل عمر کتنی تھی؟ پھر بولیں 65 سال۔ 10 سال بچپن کے نکال دیں تو باقی کتنی بچی؟ پھر بولیں
داتا صاحب نے 55 سال اللہ 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 کیا، 1000 سال ہو گیا، اللہ بندوں سے داتا 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 کرواتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ یہ ہے وہ چرچا جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر بندہ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اور پھر وہ 1000 سال بھی بیت جائیں تو اللہ بچوں سے داتا 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 کرواتا ہے۔ یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ اور جب اللہ کسی کا چرچا کرتا ہے نا تو وہ صرف زمین پہ نہیں ہوتا، وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے۔ پھر عرش کی مخلوق بھی اس بندے سے پیار کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ بابا فرید سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے، تو بابا فرید جب بندے نے پوچھا نا کہ فرید بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے، تو بابا فرید فرمانے لگے اس وقت اللہ کر رہا ہے فرید 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 فرید۔ بندہ کہنے لگا بڑا تو عجیب بندہ ہے، بلکہ خدا بھی تیرا ذکر کر رہا ہے۔ تو بابا فرید فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، وہ فرید فرید کر رہا ہے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ نا کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس وقت وہ، یہ قرآن کا ذکر ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ یار 1000 سال بیت گئے، 1000 سال، 10 صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی بچے بچے کی زبان پہ داتا داتا، اور چرچے کی انتہا بھلا کیا ہے۔ وہ میں مدینہ شریف میں تھا تو ایک بندہ ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا تھا، تو مجھ سے پوچھنے لگا شیخ آپ کہاں سے آئے ہیں، وہ عربی زبان میں پوچھنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں، تو میں نے اس کو بتایا کہ لاہور پاکستان سے آیا ہوں۔ بیٹھے حضور کے قدموں میں ہوئے تھے، جالیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس کو بتایا میں لاہور سے آیا ہوں۔ وہ مدینے بیٹھ کے مجھے کیا کہتا ہے، کہتا ہے یار عربی میں، پنجابی میں ترجمہ کرتا ہوں اس کا، کہتا ہے یار لاہور جا داتا نو میرا سلام کروں، لاہور جا کے داتا نو میرا، یقین کریں لاہور میں جتنے بھی ستارے ہیں ان سب کے چاند کا نام داتا علی حجویری ہے۔ جس کو بھی روشنی ملتی ہے وہ داتا کے در سے ملتی ہے۔ یہ مولا حسن پاک کی اولاد ہے یار، امام حسن کا بیٹا ہے، پھر شان تو ہوگی نا یار۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا، پھر بولیں میں تمہارا، بات کو میں آسان کرتا ہوں، آپ نا یہ راوی کا راس کر کے نا راوی کے اس طرف جائیں تو آگے مقبرہ جنگیر آتا ہے۔ دیکھا کسی نے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو جا کے سیر کر آنا۔ جنگیر کا مقبرہ آتا ہے۔ جنگیر وقت کا بادشاہ گزرا، اور یہ ایسا بادشاہ تھا کہ دلوں میں اس کا رعب تھا، اس کا ڈر تھا، اس کا دبدبا تھا، لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے۔ وقت کا حاکم گزرا، وقت کا بادشاہ گزرا، اور لوگ اس کے نام سن کے ڈرا کرتے تھے کہ جنگیر بادشاہ ہے۔ آپ راوی کراس کر کے نا جنگیر کے مقبرے پہ دن کے وقت جائیں، دن کے اجالے میں جائیں، تو دن کے اجالے میں آپ کو سناٹوں سے خوف آئے گا۔ ویران پڑا ہوا ہے، پرندے ہوں گے، کبھی کبھی جانور بھی آ جاتے ہیں۔ تو جنگیر جس نے دنیا پہ حکومت کی، جس کا رعب تھا، دبدبا تھا، ڈر تھا، آج آپ اس کے مقبرے پہ دن کے اجالے میں جائیں تو سناٹوں سے خوف آتا ہے۔ سناٹے ہیں، ویران پڑا ہوا ہے، لیکن دنیا میں وقت کا بادشاہ تھا، اور آج دن کا اجالا ہو تو سناٹا ہوتا ہے۔ آپ راوی کراس کر کے اس طرف آئیں، راوی کراس کریں اور اس طرف آئیں، اور رات کو 3 بجے بھی جا کے دیکھیں، لوگ لائن لگا کے داتا کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ فرق بلا کیا ہے؟ جنگیر نے حکومت کی تھی انسانوں پہ، اور داتا نے حکومت کی تھی دلوں کے اوپر۔ فرق یہ ہے کہ اپنی زندگی اس کی یاد میں گزاری، پھر 1000 سال بیت کے اللہ نے اپنے بندے کی یاد بھی ختم نہیں ہونے دی۔ آج اس نشست میں نے آپ کو وہ دودھ والی کرامت نہیں سنانی، جادوگر والی بھی نہیں سنانی، ٹھیک ہے؟ وہ قبلہ نظر نہیں آ رہا تھا تو آپ نے فجر کی نماز میں قبلہ دکھایا، میں نے یہ بھی نہیں سنانا۔ آج میں صرف آپ کے سامنے نا کشف المحجوب پڑھتا ہوں، داتا صاحب کی کتاب پڑھتا ہوں۔ جس دن ہم داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لیں گے نا،
اور میں دعا مانگا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی محکمہ اوقاف والوں کو بھی توفیق دے دے کہ وہ پڑھتے تو ہیں کبھی کبھی اس پہ عمل بھی کر لیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہتے کیا ہیں؟ ہم مذمت کرتے ہیں. آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی. بارڈر پہ اگر حملہ ہو جائے اور آرمی چیف کہے کہ میں مذمت کرتا ہوں تو بات چل جائے گی. اس کی ڈیوٹی کیا ہے کہ حملے کا جواب دے. بھئی مذمت آپ کریں میں کروں، ہم جیسا ماڑا بندہ مذمت کرے سمجھ آتی ہے. وزیر اعظم بھی مذمت کرے گا تو جواب کون دے گا؟ یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہم مذمت کرتے ہیں. بھئی مذمت وہ بندہ کرے جس کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، وہ مذمت کرے، اس کی بات سمجھ آتی ہے. اب وقت کا وزیر ہو، سربراہ ہو، آرمی چیف ہو، وہ بھی کہے میں مذمت کرتا ہوں، تو بھائی مقابلہ کس نے کرنا ہے؟ مذمت آپ غریبوں کے حصے میں رہنے دیں. آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب محکمہ اوقاف والوں کو اللہ توفیق دے دے کہ جتنا یہ داتا صاحب کا لنگر کھاتے ہیں نا، اللہ کرے یہ حلال بھی کر لیں، اللہ کرے یہ حلال بھی کریں. آج میں آپ کے سامنے کشف المحجوب پڑھنے لگا ہوں. مجبوری میری ہے کہ داتا صاحب نے ساری باتیں خود ہی لکھی ہوئی ہیں، میں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے آپ کو. جس دن ہم داتا صاحب کی کشف المحجوب جو کتاب ہے اس کو پڑھ لیں گے نا، سب سے پہلے داتا کے دربار پہ ملنگوں کا داخلہ بند. وہاں کو لمبے لمبے چولے، لمبی لمبی تسبیحاں گلے میں ڈال کے، لمبے لمبے بال چھوڑ کے 6 مہینے نہانے نہ والے بندے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ داتا صاحب کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے ہمارے اسلاف کو بدنام کیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ درباروں میں صرف ہوتا ہی یہ ہے. جس دن ہم داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لیں گے اس دن کے بعد دربار پہ عورتیں نظر نہیں آئیں گی. داتا صاحب کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. آج لوگ ہمارے ولیوں پہ، ہمارے پیروں پہ، ہمارے بزرگوں پہ انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہ ہم نے ان کے سامنے چہرہ ہی ایسا پیش کیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے شاید درباروں پہ بس یہی کچھ ہوتا ہے. جس دن کشف المحجوب پڑھیں گے ملنگوں کا داخلہ بند. جس دن داتا صاحب کی تعلیم پڑھیں گے اس دن عورتوں کا داخلہ بند. داتا صاحب کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. جس دن داتا صاحب کی کشف المحجوب کسی کو سمجھ آ جائے گی نا، پھر آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ پنڈی سے قافلہ چلا تھا ننگے پاؤں چادر لے کے لاہور پہنچا. داتا صاحب کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. داتا صاحب کی تعلیم بھلا کیا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حق کی تلاش کے لیے، کس کی؟ حق سے مراد اللہ. میں نے اللہ کی تلاش کے لیے 40 سال سفر کیا. کتنے سال؟ اور 40 سال میں ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. کتنے سال؟ حالانکہ مسافر کو جماعت مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو وہ قصر پڑھ لے. لیکن داتا صاحب نے 40 سال سفر کیا اور نماز ایک بھی نہیں چھوڑی. نماز تو نماز، جماعت نہیں چھوڑی. مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہوتا. داتا صاحب نے سارے جمعے جماعت سے پڑھے. کشف المحجوب پڑھو تو اسی داتا صاحب فرماتے کیا ہیں. اب داتا صاحب نے جہاں سے کشف المحجوب شروع کیا نا، میں پہلا صفحہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بھی نا پنجابی سے کہتے ہیں نا گجے ہوئے ہو. بس دودھ والی کرامہ سناؤ، وہ جادوگر والی سناؤ، وہ قبلے والی سناؤ. قبلے سندے سندے اپنا قبلہ بھی سیدھا کرو نا. پہلے داتا صاحب نے تو سیدھا کر دیا تھا ایک ہی بار میں. ہمیں کتنے سال ہو گئے ہمارا قبلہ سیدھا نہیں ہوگا. اب پہلی بات، داتا صاحب نے جہاں سے اپنی کتاب شروع کی ہے نا، پہلی آیت جو داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتا ہی وہی ہے جو علم والا ہوتا ہے. داتا صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز ہی علم سے کیا. بغیر علم جیڑا کرے فقیری، بغیر علم جیڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. بغیر علم کے فقیری کرو گے تو بندہ کافر ہو جائے گا. داتا صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی ڈرتا ہے جو علم والا ہوتا ہے. داتا صاحب نے اپنی کتاب کا آغاز ہی علم سے کیا. اور آگے جو حدیث بیان کی ہے نا، بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ
میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم مجھے نفع نہ دے۔ علم تو ہو لیکن اس سے نفع حاصل نہ ہو، ایسے علم سے میرے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سب کو اس بات کا علم ہے کہ جھوٹ، بولو تو صحیح ہے، لیکن کبھی کبھی بول لیتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ علم تو ہے لیکن اس کا نفع، سب کو پتہ ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، لیکن جہاں بیٹھتے ہیں وہاں شروع ہو جاتے ہیں۔ علم تو ہے لیکن اس کا نفع۔ تو میرے نبی پاک نے ایسے علم سے پناہ مانگی اللہ کی کہ اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا جو نفع نہ دے۔ اور جب داتا صاحب نے یہ دونوں باتیں لکھی نا تو آخر میں ایک جملہ لکھا، فرمایا کہ جب علم حاصل ہو جائے، قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، تو تیسری بات پھر اللہ سے عشق مانگنا۔ اللہ سے عشق مانگنا، عشق حاصل ہو جائے گا تو پھر تمہارے لیے نماز پڑھنی آسان ہوگی، روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی تعلیمات لکھی ہیں اس میں میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے اور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کی ساری زندگی، ولی کی ساری زندگی، اور آگے ایک جملہ لکھا، 1000 غوثوں کی ساری زندگی، 1000 ساری زندگی صحابی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ 1000 غوث ہوں تو ان کی ساری زندگی کی عبادت صحابی کے ایک سانس کے برابر۔ تو یار جب ولی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو عام بندہ یہ کہہ دے کہ میں نبی کے برابر ہوں تو بات سمجھ نہیں آتی۔ آخری بات اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، اس بات کو پلے باندھ لیں، جس طرف آج مخلوق چل پڑی ہے نا، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ مادھو لال سین دربار کا عرس ہوتا ہے نا تو وہاں چراغ جلائے جاتے ہیں، موم بتیاں پھینکی جاتی ہیں، لاکھوں روپے کی موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، صرف ہوا میں دھواں اڑتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لاکھوں روپے کا جو دھواں اڑایا گیا قیامت والے دن اس کا حساب نہیں ہونا؟ پرانے وقتوں میں مزار کے اوپر دیا صرف اس لیے جلایا جاتا تھا کہ دور سے کوئی مسافر آئے تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ قیام گاہ ہے، کہ بندہ قیام کر سکتا ہے۔ دیا جلانے کا بس یہ مقصد تھا۔ آج لائٹ موجود ہے، دیے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں نا، اب تھوڑی باتیں تلخ ہیں، توجہ کے ساتھ سمجھنی ہے۔ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین میں قبر کے اندر پکی اینٹ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اینٹ بنتی ہے آگ سے، اور مردہ یہ تصور کرتا ہے کہ شاید مجھ پہ آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اس لیے قبر کے اندر پکی اینٹ استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ اینٹ بنتی ہے آگ سے۔ اچھا، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین میں تو یہ تھا کہ قبر کے اندر پکی اینٹ نہیں لگانی، تو کوئی قبر کے اوپر جا کے پورا دیا فٹ کر دے اور اس کو ہر جمعرات جا کے آگ لگائے، اپنے بندے کو بخشوانے گیا تھا کہ آگ کا عذاب دینے گیا تھا؟ اگر بتیاں جلاتے ہیں پوری کی پوری مٹھی قبر کے اوپر لگاتے ہیں، یہ خوشبو آئے گی، اور بھائی آپ قبر والے کو اذیت دے رہے ہو۔ میرے نبی پاک کا تو دین اتنا حساس ہے کہ نبی پاک ایک دن رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص نے نا قبر کو ٹیک لگائی ہوئی ہے، تو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ قبر کی ٹیک چھوڑ دو۔ جس طرح زندہ بندے کی ہڈی ٹوٹے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مردے کی قبر کو ٹیک لگاؤ تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یار جس دین میں قبر کو ٹیک لگانا جائز نہ ہو، ہم اس کے اوپر جا کے پوری کی پوری اگربتیوں کا گچھا جا کے لگاتے ہیں۔ آپ نے اگربتی جلانی ہے، قبرستان کے کنارے پہ جائیں، وہاں جا کے اگربتی جلائیں، خوشبو لیتے رہیں، لیکن یہ قبر کے اوپر دیا فٹ کرنا اور اس کو جلا کے رکھنا، یہ دین ہمیں کس نے سکھا دیا؟ اور اللہ ماشاءاللہ ہم تو اتنے، میں اپنی طرف مثال دوں، ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، ہم اپنے صدقے بھی، کیا کہا میں نے، ہم اپنے صدقے بھی وار کے نا مردوں کے سرانے پھینک کرتے ہیں۔
قبرستان میں جیسے صدقے پڑے ہوں گے، یعنی ہم اتنے بے حصہ کہ صدقے بھی مردوں کے سرانے پھینک دیے جا کے، جو پہلے مردہ ہے اس کے سرانے اور صدقہ پھینکو۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ قبرستان میں جائیں اور آپ قبرستان میں جا کے یہ منظر دیکھیں کہ آپ کے کسی عزیز کی قبر ہو اور کوئی کتا یا بلی اس کے اوپر بیٹھ کے صدقے کی سری کھا رہا ہو، صدقے کا گوشت کھا رہا ہو اور ساتھ ساتھ پیشاب بھی کر رہا ہو، اور قبر ہمارے کسی عزیز کی ہو، تو صدقہ پھینکنے والے کو کتنی کی دعائیں دیں گے؟ بولو نا یار، جو تسی کہنا چاہ رہے ہو میں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دل کرے گا کہ پھینکنے والا سامنے ہو تو اس کو بتائیں کہ تو نے کیا حرکت کی ہے۔ یار ہمارے کسی عزیز کی قبر ہو، اس کے اوپر کوئی جانور بیٹھ کے صدقے کی سری کھائے، پیشاب کرے تو ہمیں پسند نہیں ہے، تو جو صدقے ہم رستوں میں جا کے پھینک آتے ہیں، قبرستان میں پھینک آتے ہیں، میں حیران ہوں ایسے عاملوں سے کہ ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے اور ان کی باتیں مان کر ایسے کام کرنے والوں کو بھی شعور نہیں ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا پاک رزق سڑکوں پہ پھینک کے آتے ہیں، جو کتے اپنے قدموں سے روند رہے ہیں۔ جب اللہ کے پاک رزق کی اتنی توہین ہو تو آپ کیا تصور کرتے ہیں ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے نور میں داخل ہوئے تو روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پہ گرا ہوا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا، عائشہ رزق کی قدر کرو، جب اللہ کسی قوم سے چھینتا ہے پھر اس کو واپس نہیں کرتا۔ یار جس دین میں ایک روٹی کا لقمہ، ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ گرا ہو تو میرے نبی پاک اس کو بھی پسند نہ فرمائے اور سختی فرمائے کہ رزق کی قدر کیا کرو، اور اسی نبی کو ماننے والے اللہ کا دیا ہوا پاک رزق سڑکوں پہ جا کے پھینک دیتے ہیں، کہیں کالے ماں پھینکے ہوتے ہیں، کہیں کچے انڈے توڑے ہوتے ہیں، یتیم بچے محلوں میں بھوکے سوئیں، اور ہمارا دیا ہوا رزق کتے اپنے قدموں سے روندیں، تو کیا صدقے ہمارے قبول ہو جائیں گے؟ انسان بھوکے سوئیں اور کتوں کو جا کے ہم صدقے کے گوشت کھلاتے ہیں، قبرستان میں جا کے صدقے کی سریاں پھینک دیتے ہیں، اور یتیم بچے محلے میں بھوکے سوتے ہیں۔ بیوہ عورت ہوتی ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ اپنے بچوں کو رات کا کھانا کھلا سکے، اور ہم تصور کرتے ہیں بابا جی نے کیا تھی کہ صدقہ جا کے بس قبرستان سے سٹ کے آنا ہے۔ اور میرے بھائی، آپ کا ذمہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کو پالیں، یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، آپ انسانوں کا خیال کریں۔ ہم لوگ جانور کو مصیبت میں دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں، کوئی جانور زخمی ہو نا، کہیں مصیبت میں ہو تو دل ایک بار ہلتا ہے، لیکن اپنا کوئی رشتہ دار مصیبت میں تو کیا کہتے ہیں، پائی کتنی آگے آ رہی ہیں۔ یہ ہمارے اندر کی حالت ہوگی، ہم جانور کو دیکھ کے تو گھبرا جاتے ہیں اور انسان کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی جو کہتا وہی کمانا ہے نا آگے۔ پھر تو اللہ کے دیے ہوئے رزق کی اتنی توہین کی جائے کہ صدقے قبرستان کے رستے میں پھینکے جائیں اور کتے اپنے قدموں سے وہ رزق روندیں، تو ہم کیا تصور کرتے ہیں ہماری مصیبتیں ساری دور ہو جائیں گی، ساری بلائیں ٹل جائیں گی؟ کم از کم ہم اپنا دماغ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے ایسا کیا ہی دیا کہ صدقہ وہاں پھینک کے آؤ، تو ہم بھی تو غور کر سکتے ہیں کہ یار میں اللہ کا رزق چلتے راستے میں پھینک آیا ہوں، وہاں جانور پیشاب بھی کریں گے، قدموں سے رزق کو روندیں گے بھی، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں۔ آخری بات اور میں گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق مزار کے اوپر تقدس کے لیے، احترام کے لیے، عزت کے لیے ایک چادر کافی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو چادر والی قبر ہے یہ عام بندے کی نہیں، اللہ کے ولی کی ہے۔ تقدس کے لیے، احترام کے لیے، عزت کے لیے ایک چادر کافی ہے۔ ہم جو چادریں لے کے جاتے ہیں نا، ان چادروں کے ساتھ سلوک بھلا کیا ہوتا ہے؟ بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھنی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے سارا سال نماز نہیں پڑھی، روزہ اس نے رمضان میں ایک نہیں رکھا، وہ داتا صاحب کے عرس پہ چلا جائے، پینٹ کوٹ اس نے پہننا ہو، اچھا لباس شلوار سوٹ پہننا ہو، اب وہ جا کے سلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جو مجاور ہوتے ہیں نا دربار کے ارد گرد، مجاور، وہ دربار سے ایک چادر اٹھائیں گے اور لا کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے؟
ڈالنے کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جان لیں گے 500 مینو بھی دے جائے گا. اور داتا صاحب نے تو حکم نہیں نہ دیا اس کو مجاور کو کہ چادر چکے اور ایک گلے چ پا دے. نیت کیا تھی کہ میں چادر دوں گا تو جاتے وقت کو میری مٹھی بھی گرم کر جائے گا. اچھا اب جس کو چادر ڈالی ہے وہ کیا کہتا گھر جا کے؟ یقین کرو 4 سال بعد داتا صاحب گیا سا، لیکن اتنا کرم ہوا کہ جا کے کھلوتا ہی تو چادر گلے سے آ گئی. داتا صاحب نے اتنا کرم کیا کہ چادر، حالانکہ وہ مجاور نے رکھی تھی 500 دیہڑی لگانے کے لیے. میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، ایک بندے نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اس کی قبر میں عہد نامہ رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایک بندے نے سگی بہنوں کی وراثت کی جگہ کھا لی ہے، وراثت کا حق مارا ہوا ہے، اس کی قبر میں یاسین رکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ ایک بندے نے ساری زندگی سجدہ نہیں کیا، پورے کا پورا قرآن قبر میں رکھ دو تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن قبر میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن پڑھ کے اس پر عمل کر کے ہدایت پانے کے لیے آیا تھا. اب وہ کیا کرتا ہے مجاور، چادر گلے میں ڈالی جاتے وقت اس نے مٹھی گرم کی، ماشاءاللہ سبحان اللہ. میاں صاحب عام بندے کو وہ دھکے مار رہے ہوتے ہیں، اور جس کا تھوڑا لباس اچھا ہو وہ داتا صاحب کا اسپیشل مہمان ہوتا ہے. ایک بات کو پلے باندھ لیں، داتا صاحب کو آنے والا وہ مہمان پسند ہے جو ان کے روزے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے. داتا صاحب کو وہ پسند ہے کہ جو قرآن پڑھے گا، پسند وہ ہے. اب طریقہ کار بڑی توجہ کے ساتھ سننا. جو آپ چادر لے کے جاتے ہیں، میں نے پچھلی نشست میں یہ بات بتائی تھی، یہ جب لوگ چادریں لے کے گلی سے نکلتے ہیں نا تو ڈول کی تاپوں پہ ناچتے ہوئے جاتے ہیں. جس دن ہم کشف المحجوب پڑھ لیں گے نا، یہ چادریں، یہ ڈول ڈمکے، یہ دمالیں، سب کچھ بند ہو جائے گا. داتا صاحب کی یہ تعلیم ہی نہیں ہے. اب وہ کرتے کیا؟ چادر لے کے جاتے ہیں، رستے میں لوگ نا چادر میں پیسے ڈالتے جاتے ہیں، اور ڈالنے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے کہ چادر دربار شریف پہ جا رہی ہے تو وہاں جائیں گے تو جو ہم نے نذرانہ دیا ہے وہ جا کے گلے میں ڈال دیں گے. میں آپ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھی بات بتاتا ہوں، سنی سنائی نہیں، سر کی آنکھوں سے دیکھی ہوئی. وہ ایک چادر لے کے جا رہے تھے، جاننے والے تھے، لوگ اس میں پیسے ڈالتے جا رہے تھے، ٹھیک ہے. اور لوگوں کی نیت یہی ہوگی کہ دربار پہ چادر جا رہی ہے تو پیسہ وہاں پہ خرچ ہوگا، لنگر خانے میں، مسجد میں خرچ ہو جائے گا، ثواب ملے گا. چادر جو لے کے گئے، چادر جا کے انہوں نے مزار پہ ڈالی، اور جو پیسے اس میں تھے وہ سارے نکالے اور باہر جا کے کھویا لی کلفیاں کھا لی. کتنا کا ثواب ہوا ہونا؟ کیا خیال ہے؟ اب جس بات کی طرف میں توجہ دلانے لگا ہوں، مزار پہ چادر ڈالتے ہیں نا، جب وہ 25-30 چادریں جمع ہو جاتی ہیں نا تو ایک بڑی چادر کھولتے ہیں، اس کے اندر نا 20-25 چادریں ڈال کے نا اس کی ایک پنڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پنڈ مزار سے پیک ہوتی ہے دوبارہ باہر سٹال پہ، سٹال سے پھر بکتی ہے دربار پہ، دربار سے سٹال، سٹال سے دربار، دربار سے سٹال، سٹال سے دربار. اور اس کے 3 دن ایک ایک چادر 100 بار بکتی ہے، اور سیٹنگ ہوتی ہے بھائی جنی واری آوے 50 روپے بچوں میرے ہی. مزار پہ تقدس کے لیے ایک غلاف، ایک چادر کافی ہے کہ پتہ چلے کہ یہ عام قبر نہیں، یہ اللہ کے یار کی قبر ہے، اللہ کے ولی کی قبر ہے. محلے میں یہ 3 بچے بھوکے سوئے اور آپ ڈول کی تاپ پہ داتا صاحب جا کے دیگ بانٹ آئیں، اور محلے کا یہ 3 بچہ بھوکا سویا ہو، داتا صاحب راضی ہو جائیں گے؟ داتا صاحب نے جتنی علم پڑھانے کے لیے مصیبتیں برداشت کی ہیں نا، میں بس آخری جملہ سنانے لگا ہوں. اور داتا صاحب کی سیرت کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے، آج تو دینداروں کو کچھ کہہ دو تو بھائی شکلیں گوارا نہیں کرتی، بھائی شکلوں کے ایکسپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں استاد لوگ کچا ہی کھا جانا ہے. اور اگر علماء پہ مصیبت آ جائے تو فوراً شکوے کہ اللہ کا کام کرو، پھر مصیبت آ گئی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں لاہور میں آیا 7 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ ہندوؤں نے مجھے اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ وہ مجھے مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے کہ علی حجویری مر چکا ہے. اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود داتا علی حجویری نے اپنا مدرسہ بند نہیں کیا. آج ہم سال کے بعد جا کے بس دمال ڈال کے لنگر تقسیم کر کے سمجھتے ہیں ہم نے داتا صاحب کی سیرت پہ عمل کر لیا. داتا صاحب نے تعلیم عام کرنے کے لیے، علم دینے کے لیے، دین عام کرنے کے لیے ہندوؤں سے کئی مرتبہ مار کھائی ہے. لیکن آج علم کی بات کرو
کیونکہ ہمارے نزدیک تو پیر وہی ہوتا ہے نا جدے لمبے لمبے وال ہون، ٹھیک ہے، گلاں تو لالیاں پخدیاں ہون، ٹھیک ہے، لمبے لمبے چولے پائے، بس وہی پیر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں بس ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کسی کے چہرے کی ولی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، کسی کے، بولو یار، چہرے کی چمک اس کے ولی ہونے کی دلیل۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا سنڈا کٹا ویکیا جے کہ نہیں ویکیا، انہوں 2 ہفتے دیسی گھیو دی مالش کرو ہاں، اس وقت دھوپے کھلارو، دوروں لشکارے مار دیا کہ نہیں ماردا، تو انہوں ولی مان لے گی انہوں۔ یہ کون سا طریقہ ہوگا بھائی گلاں پخریاں تو ولی ہو گئے؟ داتا صاحب نے معیار دیا، آخری جو جملہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، آخری جملہ، اور یہ خاص طور پہ آپ لوگ، کیونکہ آپ سب نا آستانوں سے وابستہ ہیں، ٹھیک ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے، میرے لیے بھی ہے، میں اپنے لیے بھی سناتا ہوں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تم جتنے مرضی چلے کر لو، جتنے مرضی مجاہدے کر لو، جتنے مرضی کالے پیلے نیلے جادو سیکھ لو، عزت تمہیں تب ملے گی جب نبی کی سنت پہ عمل کرو گے۔ عزت تب ملے گی جب نبی کی سنت کے مطابق چلو گے۔ جتنے مرضی مراقبے مجاہدے مشاہدے کر لو، کچھ بھی کر لو، کالے پیلے نیلے جادو جتنے مرضی سیکھ لو، عزت تب ملے گی جب نبی کی سنت پہ عمل کرو گے، پھر تمہیں عزت ملے گی۔ سنت ہے تو عزت ہے۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ پرانے لوگ اس لیے کامیاب تھے، وہ سنت کو سنت سمجھ کے اپناتے تھے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ پرانے لوگ اس لیے کامیاب تھے کہ وہ سنت کو سنت سمجھ کے اپناتے تھے کہ سنت ہے، اور آج ہم ناکام اس لیے ہیں کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ سنتا ہی کیڑا فرض ہے کوئی؟ پہلے لوگ سنت کو سنت سمجھ کے اپناتے تھے کہ سنت ہے، نبی پاک کی سنت ہے، اور آج کہتے سنتا نے کیڑیاں کوئی فرض نے۔ ہماری ذلت کا سبب بھی یہی ہے۔ اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعلیم دی، آپ کشف المحجوب پڑھیں، اور جو بھی بندہ ولیوں پہ اعتراض کرتا ہے میں اس کو دعوت دیتا ہوں، آپ بیٹھ کر ہمارے ولیوں کی کتابیں پڑھیں۔ جو کچھ مزارات پہ ہو رہا ہے وہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ بزرگوں سے بدظن نہ ہوں، ان کی تعلیمات پڑھیں۔ ہمارے بزرگ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کی تعلیم ان کے ساتھ دفن ہو گئی ہو، کتابیں موجود ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ جو کچھ درباروں پہ ہو رہا ہے یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں ہے، اور محکمہ اوقاف میں جو درباروں کا پیسہ کھانے والے ہیں، اللہ ان کو توفیق دے دے کہ وہ درباروں سے خرافات کو روک بھی سکے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا